تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم۔ ہدیہ درود و سلام پیار و عقیدت سے عرض کر لیجیے صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ سیدی یا واجب الاحترام معزز خلفائے ذی وقار صوفیاء ذی شان قابل احترام حاضرین و سامعین اور جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری بہنیں اور بھانجیوں، سچی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضور قبلہ عالم کو کس کس نعمت کی مبارکباد پیش کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ چشتی صاحب۔ اگر ان خادموں کی بہار دیکھتا ہوں تو سبحان اللہ، چہروں پر سنت رسول کے جلوے دیکھتا ہوں تو الحمدللہ، ایک ایک درویش کے اندر خلق، محبت، نسبت، درد، کیفیت دیکھتا ہوں تو ماشاء اللہ، اور اس دن کا وہ جشن میلاد پاک دیکھتا ہوں تو الحمدللہ، اور خوبصورت شہزادے میں یہ تڑپ اور رنگ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں حضور میں کون کون سی مبارکباد پیش کروں۔ لیکن جب یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ماننا پڑتا ہے یہ سارے جلوے مدنی تاجدار کے ہیں۔ برطانیہ میں رہنے والوں خوش نصیبوں، حضور پیر صاحب قبلہ کی برطانیہ آمد، نہ جانے کون کون سے بھولے ہوئے اسباق یاد کرانے کے لیے آتے ہیں۔ حقیقی بات ہے، حضرت رومی نے اس راز کو سمجھایا ہے کہ کوئی اہل محبت جس سرزمین پہ جلوہ گر ہو تو وہ بھولے ہوئے اسباق یاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ ہم اس دنیا میں اس سرزمین پر آ کر نہ جانے کس کس حقیقت کو بھول بیٹھے تھے، پر پروردگار عالم اس کریم کے کرم کو قیامت تک شاد و آباد رکھے، جس کریم نے اپنے کرم سے اپنے لاڈلے کو بھیج کر بھولا ہوا سب کو یاد ہی نہیں کرایا بلکہ دوسروں کو سکھانے کی تلقین بھی عطا فرما دی ہے۔ حضور اس دن جو جلوس میں کیفیت تھی، جو بہار تھی، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انسان بیان کرتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں محسوس کرتا ہے۔ محفل شریف کے اندر کے جو جلوے تھے، جو کیفیت تھی، وہ دیدنی نہیں، وہ شنیدنی بھی نہیں، اس کا تعلق اندر کی دنیا سے ہے، اور اندر کچھ ہو تو یقیناً محسوس کرتا ہے، اور اگر اندر کی دنیا آباد ہے تو اس کے لیے وہ ایک ایک حرف ہی کافی تھا، جسے حضرت سعدی فرماتے ہیں در خانہ کسست یک حرف بسست۔ اگر گھر کوئی اس قابل ہو نا تو اس کے لیے ایک ہی حرف کافی ہوتا ہے، اور حضرت آپ نے تو کیا بہار، 12-13 گھنٹے کی متواتر مسلسل وہ محفل، وہ مجلس۔ یہ برطانیہ میں رہنے والے نہ یہ اتنا لمبا بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی یہ اتنا لمبا سن سکتے ہیں، نہ اتنا لمبا یہ اس تواتر کے ساتھ توجہ دے سکتے ہیں، پر یہ ساری چیزیں ماننی پڑتی ہیں۔ یہ بات ہے رحمت دو عالم کے کرم کی کہ ہر ایک کی توجہ، ہر ایک کی توجہ نہ صرف بیٹھنے کی طرف تھی، نہ گھڑیوں کی طرف تھی، بلکہ حالت یہ تھی کہ گھڑیال دیو اتارنی میرا پیا گھر آیا۔ اللہ سید ریاض احمد شاہ صاحب یہ علاقہ چھچ کے سیدزادے ہیں۔ شاہ جی، تو شاہ جی آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو راجہ صاحب آپ بھی اس گدی والے پاسے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اصل میں نے بھی صاحبزادہ صاحب قبلہ کے ساتھ جانا تھا، لیکن مجھے میرا اندر مجبور کر رہا تھا کہ جاؤں گا ضرور لیکن دل یہاں ہی رہ جائے گا، تو میں نے کہا نہیں، اپنے دل کی جو کہانی ہے کچھ نہ کچھ عرض کر کے جاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ راجی صاحب آپ بھی آئے، اللہ پاک آپ کا مقدر اور روشن فرمائے، اللہ پاک آپ سے بھی بہت کام لے رہا ہے اور اللہ پاک ایک ایک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں کر رہا تھا کہ پرسوں جو حضرت پیر صاحب قبلہ کی زیر قیادت و سیادت جشن میلاد مصطفیٰ مسلسل 13 گھنٹے، میں نے کہا کہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ یہ اتنے نازک مزاج ہیں، نہ کوئی 12 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی اتنا وقت دے سکتا ہے، اور مسلسل کسی کو گھڑی دیکھنے کی وہ نوبت ہی نہیں پہنچی۔ یہی راز حضرت بلے شاہ نے فرمایا تھا، جب بلے شاہ کے گھر میں کوئی آیا تو اس نے کہا گھڑیاں تو دیکھی جاتی ہیں پر گھڑیال دے وہ اتارنی میرا پیا گھر آیا۔ اس لیے کہ گھر کی آبادی مل رہی تھی، اور گھر کی آبادی کس میں ہے؟ فاضل بریلوی فرماتے ہیں ان کو لانا ہے تو ایسا کیجئے، اس کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، اس کو مدینہ پاک کے جلووں کے لیے تیار کرو۔ جب یہ مدینہ پاک کے جلووں کے لیے تیار ہو جائے گا تو پھر دیکھنا بہار ہی بہار ہے، کیفیت ہی کیفیت ہے۔ اور پروردگار عالم نے حقیقتاً اپنے حبیب کی غلامی اور نسبت کے لیے انہی لوگوں کو چنا ہے۔ جو آیہ پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رب نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کے بڑے بڑے مخالفین و مشرکین نہ جانے کس کس رنگ میں مخالفتیں اور دشمنیاں کر رہے تھے، تو رب نے فرمایا حسبک اللہ، حبیب اللہ کافی ہے آپ کو، اور اللہ کا اتنا کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اور دوسرا اسٹیج وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے وہ عاشق بھی آپ کے لیے کافی ہیں جو آپ کے نام پر تڑپتے بھی ہیں، آپ کے نام پر مر مٹتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں دیکھا رحمت دو عالم کے غلام ہیں، ایک صحابی ہیں، جب صفیں ترتیب ہوتی تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر دائیں جانب بیٹھ جاتے، جہاں پر مکبر تکبیر کہتا ہے اس کے دائیں جانب بیٹھ جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا یہ جگہ بدلتے نہیں؟ ہم نے کہا ہے کبھی دائیں بائیں اور بھی کسی جگہ بیٹھ جاؤ لیکن یہ اپنی جگہ بدلتے نہیں، چینج نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم نے فرمایا کہ چلو بلاؤ۔ حضور نے اپنے خادم کو، اپنے صحابی کو بلا کر فرمایا یہ جگہ بدلتے کیوں نہیں ہو؟ رو پڑے آقا مجبور ہوں۔ فرمایا کون سی مجبوری ہے؟ کیا باقی جگہ بھی مسجد نہیں؟ آقا مسجد تو ضرور ہے پر یہاں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے وقت سلام پھیرتے ہیں نا تو میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھ کر سبحان اللہ۔ اب کہاں گئے وہ مسائل کہ نماز میں خیال آ جائے تو یہ ہو جائے گا، تصور آ جائے تو یہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں وہ تو نماز کے لیے آتے ہی اس لیے ہیں، نیت بھی کی ہے، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، قعدہ بھی کیا ہے، پر اس کے باوجود اس انتظار میں ہیں کہ آقا سلام کب پھیریں گے۔ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور ان حقائق کو اگر قرآن کی روح سے سمجھیے، 2-3 منٹ پہ بات ختم کروں گا، قرآن نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اور اس سبق کو ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں۔ رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جھوم کر کہو سبحان اللہ، مست ہو کر کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا، کوشش کرو کس چیز کی؟ من مقام ابراہیم مصلی، طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بناؤ۔ جبکہ تو پورا مطاف شان والا ہے، پورے مطاف کے اندر جہاں بھی نفل پڑھو گے قبول، جہاں پڑھو گے وہ شرعی حق پورا ہو جائے گا، کیونکہ خود قرآن نے پورے حرم کا مقام بیان کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پورا حرم ہدایت کا مرکز ہے، رحمت کا مرکز ہے، کرم کا مرکز ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بناؤ۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا، ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت خلیل اللہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے خلیل کے قدموں کی کتنی لاج رکھی۔ فرمایا اے طواف کرنے والوں،
تمہارے طواف کے دوران، چلنے کے دوران، دعاؤں کے دوران ظاہری غلطی ہوئی ہو یا باطنی غلطی ہوئی ہو، کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو، اس کے باوجود جب تم مقام ابراہیم پر نفل پڑھو گے اللہ تمہاری رکعتیں نہیں دیکھے گا، خلیل کے قدموں کے نشان دیکھے گا۔ حضرت پیر صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، سوچو، اور یہ حقیقت ہے قرآن کے مطابق، اگر خلیل اللہ کے قدموں کا یہ مقام، اگر حضرت خلیل کے قدموں میں میرے اللہ نے اپنا تشرف رکھا، اتنے جلوے رکھے، اپنے عنایات رکھے، تو سوچئے اس مقام کے کیا کہنے جہاں حبیب بھی موجود ہے، قدمین بھی موجود ہے۔ اس جگہ کے تشرف، اس جگہ کی عظمت کے کیا کہنے جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، جہاں رحمت دو عالم جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے وہ جگہ؟ میں سمجھتا ہوں حضرت پیر صاحب قبلہ مدینہ پاک کی عظمت کا سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں، سمجھیے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی نا البدایہ والنہایہ میں، تو کتنی دیر تک میرا جسم کانپتا رہا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رحمت دو عالم جب مدینہ شریف سے کہیں باہر تشریف لے جاتے، ایک دن دو دن گزرنے کے بعد جب رحمت دو عالم واپس مدینہ طیبہ آتے نا تو حضور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دیتے، جس معمول کے مطابق وہ سواری چلا کرتی تھی حضور اس کی رفتار تیز کر دیتے۔ آقا صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ سواری کی رفتار تیز کر دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا مدینہ پاک کی ہوائیں مجھے کھینچ رہی ہیں۔ فرمایا ان ہواؤں کا یہ مقام، ان فضاؤں کا یہ مقام، اللہ اکبر، وہ ہوائی شان والی ہے۔ بڑے عرصہ پہلے ایک عالم دین ہوئے ہیں مولانا گلشیر رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً 70-75 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بڑے حضور کے عاشق پاک تھے۔ حج شریف کے بعد حضور جب وہ مدینہ پاک گئے نا، پہلے کے حالات بھی ایسے تھے، سفر بھی مشکل تھے، کئی دنوں کی مسافت طے کر کے مکہ شریف سے مدینہ پاک پہنچے، رات کو 12-1-2 بجے کے قریب پہنچے۔ کوئی ظاہری طور پر اتنے خوبصورت ہوٹل یا وہ انتظام نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس میں لالٹین جل رہی تھی۔ مولوی گلشیر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے، وہ کوئی انڈیا کے رہنے والے تھے، تو نے کہا بھائی کھانا ملے گا؟ تو کہا جی کیوں نہیں ملے گا، دیکھ لو رات کے 1-2 کا ٹائم ہے، اب کھانے کا کیا ہے؟ اس نے کہا بڑا کھانے، مدینہ پاک میں کھانا نہیں ہے تو اور کہاں پر ہے؟ اور بتاؤ کھانا کھانا ہے تو کیسا کھاؤ گے؟ تازہ کھانا کھانا ہے یا باسی کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا تازے اور باسی میں یہ فرق کیوں؟ فرمایا اگر تازہ کھانا ہے نا تو میں ابھی بنا دوں گا اور بڑا سستا ہوگا، اور اگر باسی کھانا تم نے کھانا ہے تو وہ بڑا مہنگا ملے گا۔ کہا یہ عجیب الٹی منطق، تازہ مہنگا ہونا چاہیے، باسی کھانا کیوں مہنگا ہے؟ فرمایا مولانا آپ کو پتا نہیں اس کھانے کو مدینہ پاک کی ہوائیں کھاتے ہوئے وقت گزر گیا ہے، یہ حضور کے شہر کی ہوائیں کھا چکا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ رحمت دو عالم کی اتباع میں جو اللہ کو اتنے پسند آئے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو کافی ہے۔ اور کس رنگ میں کافی ہے؟ پورا قرآن کھول کر دیکھیے، ہم اگر قیام کریں گے 1-2 گھنٹے ساری رات قیام کریں اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کے کاملین ساری رات قیام کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک قرآن کریم کے اندر ان کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا عباد الرحمن الذین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے کامل بندے، ان کی رات کس طرح گزرتی ہے؟ رکوع میں گزرتی ہے، سجدے میں، ساری رات گزارے، اللہ خوش ہوگا، اللہ ان کے اور مرتبے درجات بلند فرمائے گا۔ لیکن جب میرے آقا نے لمبا قیام کیا، پاؤں مبارک پھول گئے، چہرے انور کی کیفیت بدلی، آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خوبصورت چادر والے حبیب ساری رات قیام نہ کریں، آدھی رات قیام کریں، آدھی رات آرام کریں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم کریں، بلکہ کم از کم حد یہ بتا دی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
लक। حبیب ساری رات آرام فرمائیں، تہجد کے وقت نوافل پڑھیں، مولا تہجد کے نوافل کا پھل ثمرہ حبیب کو کیا نظر آئے گا؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کوئی قیام کرے اللہ خوش ہوگا، حضور قیام کرے تکلیف ہو، اللہ فرماتا ہے حبیب لمبا قیام نہ کرے، سجدہ لمبا کرے، راہ فرماتا ہے حبیب لمبا سجدہ نہ کرے۔ رحمت دو عالم جس طرف جاتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں، راہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، حضور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ساری کائنات کو رب نہیں دیکھ رہا؟ کوئی چیز رب سے مخفی ہے؟ ہر ایک کو دیکھتا ہے، پر دیکھنے میں فرق ہے۔ پیارے حبیب دیکھتا تو ساری کائنات کو ہوں، پر ہر ایک کو اس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس رنگ میں دیکھنا مجھے آپ کے چہرے میں نظر آئے گا۔ دیکھوں گا کس کے اندر میرے حبیب کے چہرے کے کتنے جلوے موجود ہے، کتنی کیفیت موجود ہے، کتنا درد موجود ہے، وہی درد تقسیم کرنے کے لیے، وہی کیفیت تبدیل کرنے کے لیے الحمدللہ حضور پیر صاحب کی بلا۔ اور میں نے تو اپنے خاندان کے اندر حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ کی فیوز و برکات دیکھے، پرانے جتنے بھی درگاہ شریف سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ میرے والد صاحب 135 سال کی عمر پائی، قبلہ عالم کے خادموں میں سے تھے۔ میرے ماموں صاحب نے 100 سال کے قریب عمر پائی، قبلہ عالم کے غلاموں میں سے تھے۔ اور والد صاحب میرے کہا کرتے تھے بچو جس قبلہ عالم ہاں دیکھا ہے پھر زندگی دے وچ تہجد کدے قضا نہیں ہوئے۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ اب تو بڑے پکے مرید ہونے کے باوجود 5 وقت کی نہیں پڑھی جاتی، پر اے قبلہ عالم کیا آپ کی مجلس تھی، کیا توجہ تھی، کیا کرم تھا، کیا فیضان تھا، جس نے ایک بار دیکھا کبھی تہجد نہیں رہی۔ اور درود و سلام پڑھ پڑھ کر درود و سلام زندگی کا وظیفہ بن گیا۔ یہ ہے کامل کی مجلس، یہ ہے کامل کی نسبت، یہ ہے کامل کا فیضان۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آج روڈ بھی اللہ کے ذکر کا گواہ تھا۔ یہ گھر، یہ گارڈن، یہ جگہ میں حاجی ظفر صاحب کو، ان کے خاندان کو اور ان کے والد کو خصوصی دعاؤں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس خاندان کا وہ فرد جنہیں اللہ نے ذکر کے لیے، فکر کے لیے، اپنے حبیب کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اس اتنے بڑے اعزاز پر وہ جتنا شکریہ ادا کرے اتنا کم ہے۔ ناظرین اور حاضرین، الحمدللہ آج رات 10 بجے آپ نور ٹی وی پر دیکھیں گے کہ قبلہ عالم بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کرم نور ٹی وی کے ذریعے کس طرح دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے کہ کس رنگ کے اندر قبلہ عالم نے اپنے جلوے تقسیم کرائے ہیں، قبلہ عالم نے اپنے فیوز و برکات تقسیم کرائے ہیں۔ یقیناً رات 10 بجے آپ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے۔ انشاءاللہ سرکار کی عظمت میلاد کا ذکر بھی ہوگا، نعت پاک کا ذکر بھی ہوگا، اور نعت شریف نعت پڑھتے تو سبھی نعت خوان بڑے اچھے رنگ میں پڑھتے ہیں، پر سبزادہ والا شان کا انداز ایسا ہے کہ جب نعت پڑھتے ہیں تو نعت کے اندر گم ہو کر پڑھتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ پھر نعت کے اندر ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بیٹھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب اس پیارے حسان کا جسم تو سامنے موجود ہے، نہ جانے وہ اندر کی دنیا کہاں چلی گئی ہے۔ تو یقیناً اندر کی دنیا کا رنگ پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل مجھے ہے نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، پوچھ کیسا پایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا وہ میرے نہ جانے کہاں گیا ہے۔ دل تو میرے پاس ہے لیکن نہ جانے یہ دل کہاں چلا گیا۔ پھر خود ہی علادت خود ہی وضاحت فرماتے ہیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بڑا مشکل، ڈھونڈتے تو رہے لیکن دل ملا نہیں، تو ملا کہاں؟ در روضہ کے مقابل۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں میں سمجھتا ہوں آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا یہ فیضان یہ چاہتے ہیں مجلس کے اندر موجود ہو لیکن اپنے دلوں کو دہلیز حبیب پر قربان کر کے بیٹھو۔ در روضہ کے مقابل مجھے ہے نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ حضرت آپ کو اس شہزادے کی بہت بہت مبارک، اور ان کا عروج میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا۔
انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ جو حضور کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، جو بھی آقا آپ کے فقیر ہوتے ہیں، وہی آدمی بے نظیر۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میں آخر تک ٹھہرتا، لیکن چونکہ جو میں جا رہا ہوں نا، تو یہ میرا جانا بھی اسی گھر کی ایک ڈیوٹی ہے، تو اس لیے اب حضرت صاحب قبلہ سے اجازت لے کر یہ اسی شان والی عظمت والی محفل جاری و ساری رہے گی، اور پروگرام سے فارغ ہو کر دیکھنا، اور کدے تواڈی کال بھی تھرو ہو سکی تو رابطہ بھی کرنا۔ اگر ظاہری کال نہ مل سکی تو میں پتا اندر دیا ساریاں کالاں اسی دن نال ہی ہو سن، اس واسطے کہ ای او کال ہے کہ جس کال دا تعلق حال دے نال ہے، اور الحمدللہ حال والا دے کول بیٹھے۔